اکڑ تھی جو حضور کو، اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں پتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تعاون بھی دیتا ہے۔ شاب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر بسر کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ موم کی چھاپیوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ رو رہے تھے اور مائیں نے قرآن کی لوریاں سنا رہی تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آتے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ حضور میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، لیکن تم نے بات قبول نہیں کی، یہ تمہاری مرضی ہے۔ جب حضور واپس پلٹنے لگے، بیٹا آواز میں کم کر، جب حضور واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر ماریں گے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہے تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ میرے حضور میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا۔ آج کا خطیب کہتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت نہیں، تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے۔ یہ ساری باتیں کون کر رہا ہے؟ جس کے آنے سے پہلے لوگ بینرز اور اشتہارات لگا کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نخرے کس کو سوچ رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ کو چوم کے لوگ آنکھوں سے لگانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ سارے خطاب کون فرما رہا ہے؟ جس کی گاڑی پہ بھی پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب، گاڑی پیٹرول سے ہی چلتی ہے، کتاب قیمت دینے کے بعد ہی ملتی ہوگی تمہیں، لیکن ایک طرف یہ ساری چیزیں رکھو اور دوسری طرف آؤ دیکھو میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ گندی بوجھیاں پھینکتے ہیں، حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا حکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں رب کی توحید کا پیغام دیا، تم نے آگے سے انکار کر دیا، میں نے تمہیں محبت کی دعوت دی، تم نے نفرت سے جواب دیا۔ اس کے باوجود لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ میں طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قرابت داروں سے پیار، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے اور کہا کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں تھی، لیکن باہر کر سینے کی ایک صورت بنتی ہے۔ تو اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی پیش نظر تھی کہ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے
تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔